برادران ملت اسلامیہ، بنوریا کی سرزمین پر آپ نے شوق پیدا ہوا، تقریباً 20-25 دن پہلے سے آپ نے پلاننگ شروع کی۔ چند افراد نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا کہ غوث پاک کا مہینہ آنے والا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک محفل کو سجانا ہے، اس کے لیے تیاریاں کرنی ہے۔ سارا مشورہ ہوا، پلاننگ ہوئی، آپس میں مشورہ ہونے کے بعد، میٹنگ ہونے کے بعد اب آپ نے اپنا منصوبہ لوگوں تک پھیلانا شروع کر دیا کہ فلاں تاریخ کو غوث پاک کی محفل سجانی ہے، آپ اتنا دے دیجئے، آپ اتنا دے دیجئے۔ کسی نے انکار کیا وہ بھی برداشت کر لیا، کسی نے ڈانٹ دیا وہ بھی برداشت کر لیا، کسی نے کھرا کھوٹا سنا دیا وہ بھی برداشت کر لیا، کسی نے بھگا دیا وہ بھی برداشت کر لیا، کسی نے کچھ کہا، سب آپ نے برداشت کیا۔ اور برداشت کرتے 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 جن لوگوں کی محبتیں ملتی رہی، ان لوگوں کی محبتوں کو اکٹھا کرتے رہے، اور اکٹھا کرتے 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 آج کی تاریخ آ گئی اور غوث پاک کی محفل سج گئی۔ علماء کرام کو بلا لیا، شورائے کرام کو بلا لیا، قرائے اعظم کو بلا لیا، گروپ و جماعت سے ائمہ کو بلا لیا۔ غوث پاک کے نام سے محفل سج گئی، اور غوث پاک کے نام سے محفل سجی تو برادران ملت اسلامیہ، یہ نہ سوچو فلاں نے نہیں دیا ہے، یہ نہ سوچو فلاں نے بھگا دیا تھا، یہ نہ سوچو کہ فلاں نے ڈانٹ دیا تھا۔ ارے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، میں جب تک نہیں چاہتا ہوں تب تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا۔ تو جب غوث پاک نہ چاہے تو نام نہیں لے سکتا، تو غوث پاک نہ چاہیں گے تو مدد بھی نہیں کر سکتا۔ گھبراؤ نہیں، ٹینشن نہیں۔ یہ تو سعادت مندی کی بات ہے، یہ تو خوش بختی کی بات ہے، یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، ہم اللہ کے ایک نیک بندے کی محفل میں آ گئے۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سب کے سب ابھی بیدار ہیں، سب کے سب ماشاء اللہ سننے کے موڈ میں ہیں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میری نگاہوں کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ہتھیلی میں رائی کا دانہ، آدمی اوپر بھی دیکھے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چہار جانب اسے دیکھتا ہے، تو جب رائی کا دانہ ہتھیلی میں ہو، اس کی مثال غوث پاک نے دی تو پتہ کیا چلا؟ غوث پاک پورب بھی دیکھتے ہیں، پچھم بھی دیکھتے ہیں، اتر بھی دیکھتے ہیں، دکھن بھی دیکھتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ غوث پاک نے آگے ارشاد فرمایا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ میری نظریں، توجہ، میری نظریں لوح محفوظ پر ٹکی رہتی ہیں۔ یہ جتنے لوگ پھرتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ یہ جتنے لوگ پھرتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، اس میں کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کون بدبخت ہے اور کون نیک ہے، میں سب کو جانتا ہوں، مگر میرے رب کی طرف سے میری زبان پہ تالا لگا ہوا ہے، ورنہ میں ایک ایک کا نام لے لے کے بتا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک کا مرتبہ، یہ ہے غوث پاک کا مقام۔ عزیزان محترم، غوث پاک کا مقام سننا چاہتے ہو، غوث پاک کا مرتبہ سننا چاہتے ہو تو ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خادم ہے جن کا نام علی ابن حیتی ہے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ چلتے 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 برادران ملت اسلامیہ اب وہ چل رہے ہیں، دل میں یہ خیال آیا، دل میں کیا خیال آتا ہے؟ دل میں خیال یہ آیا کہ ہمیشہ غوث پاک کے ساتھ ہزاروں کا مجمع رہتا تھا، آج غوث پاک کے ساتھ کوئی مجمع نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ کوئی آیا نہیں ہے، بس خالی غوث پاک آگے آگے چل رہے ہیں، میں تنہا ان کے ساتھ پیچھے کی جو بارشیں ہو رہی تھی اس کے چند چھینٹے میرے اوپر بھی پڑ رہے تھے۔ اب یہ کیا غضب ہو گیا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں کہ دھکا کھاتے کھاتے میں پیچھے ہو گیا ہوں۔ عزیزان محترم، انہوں نے غوث پاک سے کچھ نہیں کہا، غوث پاک نے ان سے کچھ پوچھا نہیں، مگر جیسے انہوں نے اتنا سوچا کہ اس سے پہلے بہتر تھا کہ میں غوث پاک کے ساتھ اکیلے چل رہا تھا، اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو ان لوگوں نے مجھے کٹے مار مار کر کے پیچھے کر دیا ہے، یہ دل میں خیال آیا ہی تھا، یہ دل میں انہوں نے سوچا ہی تھا
تھا، تب تک غوث پاک وہیں سے پلٹ کر کے بولتے ہیں اے شخص کیا تجھے برداشت نہیں ہے؟ جب میں تنہا چل رہا تھا تو یہ بھی تجھے برداشت نہ ہوا، اور جب میں نے ہزاروں کو بلا لیا ہے تو یہ بھی تجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہزاروں کو بلا لیا ہے تو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، اور جب میں اکیلے اکیلے چل رہا تھا تو یہ بھی تجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک نے اپنا مقام، اپنی طاقت، اپنی قوت بتائی۔ اے لوگوں سنو، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص سن لے، میرے رب نے عبد القادر کے ہاتھ میں وہ طاقت دی ہے کہ جب میں چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں اپنے سے جدا کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اپنے سے دور کر دیتا ہوں۔ پتا کیا چلا؟ بنی مریا کی سرزمین پر چند افراد بیٹھ کر کے غوث پاک کی میلاد منا رہے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے محفل سجا رہے ہیں۔ جب لوگوں کو اکٹھا کیا، محفل کا انعقاد ہوا، تمبو برآمد کا انتظام ہوا، شیرینی کا انتظام ہوا، علماء کرام کی ضیافت کی گئی یا کی جائے گی، یہ ساری چیزیں انتظام کیا، تو برادران ملت اسلامیہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ غوث پاک نے ہم سب کا دل اپنی طرف کھینچ رکھا ہے، اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے، اپنی طرف مائل کر رکھا ہے۔ ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ غوث پاک نے ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے، جدا نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جدا نہیں کیا۔